الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. تمام حضرات مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا خطبہ پیش کری بھائی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. مختصر حمد و صلوات کے بعد تمام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا موضوع میرا ٹاپک محبوب سبحانی خطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی شہباز لامکانی حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی. آپ کے بارے میں آج جو ہے آپ کی شان بیان کروں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، ہمارے یہ ٹاپک 27ویں کی جو پچھلی رات گزری، 27 کی جو پچھلی رات تھی، 26 کی جو رات تھی، اس دن بھی ہمارا یہی موضوع تھا. تو میں نے سوچا کہ آج اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے، اس میں ٹائم مختصر تھا تو مکمل بات نہیں ہو سکی. آج جو ہے اپنی بات کو مکمل کریں. تیرا میں تیرا میرے اس کہے گا، سرے حشر رکھنا حرم آسران. حضرات محترم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف آیا. کون؟ حضرت عبداللہ بن علی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ راوی ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف آیا اور مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا. داخلہ لے لیا. آپ کے ساتھ دو دوست بھی تھے، ابن ثقاف جو تھے وہ آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، اور میرا ہم جماعت فرماتے ہیں کہ میرا ہم جماعت اور ہم سبق تھا. اور آپ کے ساتھ حضرت عبدالقادر جیلانی کی جماعت تھی. اللہ کی عبادت کرتے اور جب وقت ملتا تو اللہ والوں کی زیارت کے لیے نکل جایا کرتے. بغداد شریف میں ایک شخص کے متعلق یہ بات مشہور ہو گئی کہ جب وہ چاہتا ہے ظاہر ہوتا ہے، جب چاہتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. یہ وقت کا خاص ولی. اب جس طرح دور ہے، جب طالب علمی کا جو دور ہوتا ہے اس کے اندر جب کچھ اس قسم کی بات ہوتی ہے، دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہمیں اس کی زیارت کا شوق ہوا کہ عبداللہ تمیمی کہتے ہیں اور میرے دو ساتھی طالب علم ابن ثقاف اور شیخ عبدالقادر جیلانی، آپ ان کی زیارت کے لیے نکل گئے تھی. اور راستے میں ابن ثقاف نے کہا کہ میں ان سے ایسا سوال کروں گا وہ چکرا جائے گا. کس کے بارے میں بولا؟ جو وقت کے غوث ہو رہی تھی. چاہے جتنا بھی علم ہو، جتنا بھی علم ہو، ہمیشہ اللہ والوں کے لیے جب بھی جو ہے شفقت محبت حاصل کرنی ہے.
نہ کہ ان کے امتحان لینے غرور تکبر پر، کبھی بھی اپنے اوپر غرور تکبر نہ کرے، چاہے آپ جتنے بڑے عالم و فاضل ہو، چاہے آپ دنیاوی متعلق MBBS کی کتنی بڑی ڈگری بھی کریں۔ اب ابن سقا نے کہا میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ چکرا جائے گا اور میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا، اور دوسرے نے کہا میں ایسا سخت سوال کروں گا، دیکھوں گا کہ کیا جواب دیتا ہے۔ ایک نے کہا ایسا سوال کروں گا جواب ہی نہ دے پائے گا، ایک نے ایسا سخت سوال کروں گا اور دیکھوں گا کہ کیا جواب دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، حضرت غوث اعظم نے فرمایا تمہارے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، ان کے متعلق تمہارے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، یہ کلمات بے ادبی اور گستاخی سے بھرے ہوئے ہیں، تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دیکھوں گا مجھے کتنا فیض ملتا ہے۔ 3 دوست مثال کے طور پر ایک ولی کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، عام زبان میں معاملہ واقعہ سمجھا رہے ہیں۔ 3 دوست ہیں، آپ تینوں جو ہے ایک ولی کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، طالب علم کے دور سے آپ گزر رہے ہیں۔ ایک نے کہا ان میں سے میں ایسا سوال کروں گا جو ابن سقا تھا، اس نے کہا میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ چکرا جائے کہ جواب ہی نہ دے پائے گی، کیوں؟ کیونکہ اس کا اپنے اوپر غرور تکبر اتنا تھا۔ دوسرے کا بھی یہی حال، دوسرے نے کہا میں ایسا سوال کروں گا، ایسا سخت سوال کروں گا، دیکھوں گا کیا جواب دیتا ہے۔ تیسرے تھے حضرت عبد القادر جیلانی، حضرت غوث اعظم۔ آپ نے فرمایا میں صرف ان سے فیض لینے کے لیے جا رہا ہوں، میں صرف ان کے پاس جاؤں گا، میں دیکھوں مجھے کتنا فیض ملتا ہے۔ تینوں پہنچ گئے، جب تینوں وہاں پہنچے تو بزرگ ان کو دیکھتے ہی غائب ہو گئے، پھر اچانک ظاہر ہو گئے۔ ابن سقا کی طرف جو پہلا تھا جس نے کہا تھا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ چکرا جائیں گے، اس کی طرف دیکھا، بالکل اس کی طرف ہے اور فرمایا اے ابن سقا خدا تیرا بھلا نہ کرے تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھتا ہے جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو۔ ابھی سوال پوچھا نہیں، کچھ بتایا نہیں، یہ نہیں بتایا میں کس نیت سے آیا تھا، یہ نہیں بتایا میرا نام کیا ہے، یہ نہیں بتایا میں کس شہر سے آیا ہوں۔ کہا ابن سقا تو اس ارادے سے آیا تھا خدا تیرا بھلا نہ کرے تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھتا ہے جس کا میں جواب مجھے نہ آتا ہو، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ سبحان اللہ، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم میں کفر کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ اور کن کو فرما رہے ہیں کہ جو غوث اعظم جو ہے ان کے ساتھ پڑھتے تھے، انہوں نے ایسے اللہ کسے چاہے حکمت میں کسے چاہے نا، انسان جب شیطان کے بہکاوے میں آ جائے غرور تکبر، پہلا بار غرور تکبر کر، جب غرور تکبر میں آ گئے تو اللہ کے ولی نے اپنے دل سے اللہ کے ولی کے لیے نکلا کہ میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کے ولی نے دیکھ لیا اس کے نصیب میں آگے کیا، اور آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تیرے جسم میں کفر کے شعلے پڑ گئے۔ دوسرے کی طرف دیکھا اور فرمایا اے عبداللہ تیرا خیال ہے میں تیرے سوال کا جواب نہ دے سکوں گا؟ یہ دوسرے نے کہا تھا کہ میں ایسا سخت سوال کروں گا یہ جواب نہیں دیں گے، اس نے نام نہیں بتایا، اس نے کچھ نہیں بتایا، اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تیرا خیال ہے عبداللہ میں تیرے سوال کا جواب نہ دے سکوں گا، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچ چکی ہے۔ پھر وہ بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف متوجہ ہو، آپ کی نیت کیا تھی؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سارا دار و مدار ہے، آپ نیکی کرنا چاہے جتنی بڑی نیکی کرنا، اگر دکھاوے کی نیت سے کریں گے کبھی کامیاب، غرور تکبر سے کریں گے کبھی کامیاب نہیں۔ کامیاب کب ہوں گے؟ جب آپ کی نیت صحیح ہوگی۔ جب ان بزرگ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا اے عبد القادر تم نے
نے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کر دیا. سبحان اللہ. تم نے ادب کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں تو بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھا ہوا ہے اور بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور لاکھوں انسان تیرے بیان سے مستفیض ہو رہے ہیں. اور تو کہہ رہا ہے قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ خود اولیاء کی گردن پر ہے. اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ تمام اولیاء نے تیری بزرگی کے سامنے گردنوں کو جھکا دیا. سبحان اللہ. یہ کہہ کر وہ بزرگ پھر غائب ہو گئے اور پھر ان کا کسی کو پتہ نہ چلا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں جو ان میں سے دوسرے شخص تھے، پہلا ابن سقا تھا جس نے بولا تھا میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ چکرا جائیں گے. دوسرا تھا عبداللہ، اس نے کہا میں ایسا سوال کروں گا جواب نہ دے سکیں گے، جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچ چکی ہے. جس طرح مولانا غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ان بزرگ نے حضرت غوث اعظم کے بارے میں کہا، اللہ رب العزت نے بالکل ان کو ویسا عطا کیا. اور وہ ابن سقا جو پہلا تھا، اب آپ دیکھیں چاہے آدمی کتنا ہی بڑا ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، ابن سقا نے ہر علم میں شاندار کامیابی حاصل کی. ہر طرف سے اس کے علم کا چرچا ہونے لگا. بڑے بڑے عالم فاضل اسے مناظرے میں شکست کھا گئے. روم میں سفیر بن کر چلے گئے. روم کے عیسائی بادشاہ نے اپنے تمام پادریوں کو جمع کیا اور ابن سقا کو مناظرے کی دعوت دی. ابن سقا کون ہے؟ میں بار بار یاد دلا رہا ہوں، جو پہلا شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ چکرا جائے. ایسا جو بےدبی کے الفاظ اس نے استعمال کرے. اب وہ اتنا بڑا ہر علم میں جو ہے اس نے شہرت حاصل کر لی، شاندار کامیابی حاصل کر لی. روم کے بادشاہ نے تمام عیسائی پادریوں کو بلایا اور اس کو بٹھایا مناظرے کے لیے. روم کا بادشاہ اس صورتحال کو دیکھ کر سخت پریشان ہو گیا. صورتحال کو جب ابن سقا نے تمام پادریوں کو شکست دی. اب دیکھیں اللہ کے ولی نے جو بات دیکھی تھی وہ کہیں نہ کہیں تو پوری ہونی تھی. کچھ دیکھا تو انہوں نے بولا تھا نا کہ ابن سقا جو ہے، اے ابن سقا تیرے جسم میں کفر کے شعلے بھڑک رہے ہیں. یہ کیوں بولا تھا انہوں نے؟ جب ابن سقا نے تمام پادریوں کو شکست دے دی، لاجواب کر دیا، روم کا بادشاہ اس صورتحال کو دیکھ کر سخت پریشان ہو گیا. اور اچانک روم کے بادشاہ جو تھا اس کی جوان بیٹی پر ابن سقا کی نظر پڑی. اس کی جوان بیٹی پر ابن سقا کی جو ہے نظر پڑ گئی. وہ اس پر عاشق ہو گئے. ابن سقا نے بادشاہ کو کہا اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دے. کہاں ان کو بول رہا ہے؟ جب اللہ کے ولی کے ساتھ بیٹی کرتا ہے تو اس کا دماغ پھرا دیتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ابن سقا نے تمام پادریوں کو شکست دے دی. پادری کون؟ جو عیسائیوں کے بڑے جو ہوتے ہیں، عالم کہہ لیں ان کو، وہ جو ہوتے ہیں جو ان کے متعلق ان کے مذہب کے متعلق علم رکھنے والے ہوتے ہیں. جب ان تمام کو ہرا دیا اس کے بعد وہ وہاں کے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کر دوں. یہ عقل پہ پردہ نہیں. جن کو ہرا دیا، جن کو شکست دے دی، ان سے کہہ رہا ہے. بادشاہ نے کہا اس شرط پر نکاح کر سکتا ہوں تو اسلام چھوڑ کر عیسائیت کو. جس کو بول رہا ہے جس نے ان کے تمام پادریوں کو شکست دے دی. اور جب اللہ کے ولی کی بات پوری ہونی تھی تو آگے پھر ابن سقا نے اسلام کو چھوڑ دیا. ابن سقا نے اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، عیسائیت کو قبول کر لیا. اب آپ یہ دیکھیں وہ مذہب کون سا قبول کر رہا ہے؟ وہ جس نے وہ والا مذہب جس کو اس نے خود ہرایا، ان کے تمام پادریوں کو خود ہرایا، اور پھر خود انہیں کا مذہب قبول کر لیا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہی بات ہے جب اللہ رب العزت کے ولیوں کے ساتھ جو انسان اس طریقے کا رویہ رکھتا ہے وہ صافی کرتا ہے. اللہ رب العزت ان کی عقل کے آگے پردے ڈال دیتا ہے. بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا. نکاح کے ساتھ ہی اس کے جسم میں بیماری پھیل گئی.
جیسے ہی اس نے نکاح کرا کچھ ٹائم بعد اس کے نکاح میں اس کے جسم میں بیماری پھیل گئی. بادشاہ نے اس کو اٹھوا کر شہر سے باہر پھینکوا دیا. بادشاہ نے اس کو اٹھوا کر شہر سے باہر پھینکوا دیا. جو شخص اس کے پاس سے گزرتا تھا اس پر لعنت بھیجتا تھا. یہ حال ہے. اور لوگ کہتے تھے یہ وہ آدمی ہے جس نے ایک ولی کی بے ادبی کی. جس نے ایک ولی کی بے ادبی کی. اللہ اکبر. آخر وہ اس حالت میں مر گیا. جب انسان اللہ کے ولیوں کی جو ہے نا وہ گستاخی کرتا ہے تو اللہ اس کو توبہ کی بھی توبہ کرنے کی بھی جو ہے اس کو مہلت نہیں ملتی. عبداللہ دہلوی کہتے ہیں کہ مجھے سلطان نور الدین شہید نے اپنے پاس بلایا اور وزیر اوقاف بنا دیا جو ان میں سے دوسرے تھے جنہوں نے یہ ایسا سوال کرا تھا میں ایسا کروں ایسا سوال پوچھوں گا جس کا جواب نہیں دے سکیں گے. اور بلایا اور وزیر اوقاف بنا دیا. میں نے دیکھا کہ دنیا میرے کانوں کی لو تک پہنچ چکی ہے. اللہ کے ولی نے پہلے وہ فرمایا تھا کہ میرے جسم میں کفر کے شعلے بھڑک رہے ہیں. اس نے عیسائیت قبول کر لی اور تباہ برباد مر گیا. توبہ کی بھی مہلت نہیں ملی. دوسرے کو فرمایا تھا کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچ جائے گی. اور جب وزیر اوقاف بنایا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دنیا میرے کانوں کی لو تک پہنچ چکی ہے. میرے بارے میں بھی غوث کا کہنا صحیح ہوا مگر میرا ایمان سلامت رہا کیونکہ میرے بے ادبی کا الفاظ کم تھے. میرے بے ادبی کے الفاظ کم تھے اس طرح سے میرا ایمان سلامت رہا. اور شیخ عبد القادر کو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. کیا دیکھا؟ دیکھا بغداد کی وہی مسجد ہے. ممبر پر فرما رہے ہیں کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. جتنے اولیاء مسجد میں تھے سب نے اپنی گردنیں جھکائی ہوئی تھی. سب نے اپنی گردنیں جھکائی ہوئی. جس کی ممبر بنے گردنیں اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. جس کی ممبر بنے گردنیں اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. آپ کا مشہور ارشاد ہے جب تک کسی شخص کی 12 خصلتیں اور 12 وصف نہ ہو مشائخ کی مسند پر بیٹھنا جائز نہیں. مطلب کیا؟ جب تک اس شخص کی جو ہے جب تک اس شخص کی